الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند مقررہ حساب کے تحت ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے اس آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کیا تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوسے والا اناج، خوشبو والے پھول ہیں۔ پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ قاری یاسر حنیف صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ جی عابدی صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا موضوع ایک ایسا مارکہ آرا موضوع ہے کہ
رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی مبارک میں ایک نہیں بہت سی مرتبہ بیان کیا۔ ہماری مراد حدیث ثقلین اور ہدایت امت۔ حدیث ثقلین کیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور میری اطرت، میری اہل بیت۔ اس کی کیا اہمیت ہے کہ رسول پاک نے اتنی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ حدیث دہرائی۔ اس پہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب موجود ہیں، صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، استفادہ کریں گے انشاءاللہ ان سے۔ اور جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کو نوازتے ہیں اور بہت گہرائی میں جا کے مطالب بیان کرتے ہیں۔ قبلہ آپ سے شروع کرتے ہیں کہ حدیث ثقلین اور ہدایت امت، اس حدیث کا متن، اس کا پس منظر اور ہدایت سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، آپ فرمائیے پھر مولانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت شکریہ قبلہ پروفیسر اظہر علی عابدی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ایک بار پھر سچ ٹی وی پہ ایک خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا اور اس میں مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ ہمیشہ کی طرح موضوع کے انتخاب میں آپ بے مثال ہیں۔ میں کہوں تو یہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ سچ ٹی وی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بہترین موضوعات لائے جائیں، اور پھر ایسی چیزوں کو، ایسے موضوعات کو زیر باس لانا کہ جو امت کے لیے انتشار کا نہیں، امت کے لیے اتفاق، اتحاد اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، ایسے موضوعات کا انتخاب۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ثقلین ہے۔ سب سے پہلے تو عرض یہ کہ حدیث ثقلین یہ تقریباً جو مجھ جیسے کمزور بندے کی نظر میں گزرے ہیں، تقریباً 82 راوی اس کے گزرے ہیں، راوی اس کے گزرے ہیں، جن میں سے اگر ایک ایک راوی کا ہی نام لیا جائے تو وہ بے مثال ایک موتی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے اس میں راوی ہیں جن میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام مسلم بن حجاج قشیری سیاہ ستہ میں محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں زید بن ارقم، اور مستدرک الحاکم میں تقریباً اس کو 3 طرق سے بیان کیا گیا ہے اور 3 مختلف مقامات پہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، جن میں سے ایک یہ امام مسلم بن حجاج قشیری کی روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان 5 درختوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے ان درختوں کو صاف کیا، اس جگہ کو صاف کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں بشر ہوں، قریب ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پھر امت کی ہدایت کے لیے، یعنی میں جانے لگا ہوں تو کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ اب حضور کے بعد ظاہری بات ہے کسی نبی نے تو تشریف لانا نہیں، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے محبوب کے بعد صبح قیامت تک اب کوئی قسم کا ذلی بروزی کسی قسم کا نبی ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ مسئلہ ختم نبوت ہے بھی ایسا مسئلہ کہ جس طرح حضور کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح حضور کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ جس طرح حضور کی نبوت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس طرح حضور کے ختم نبوت کا انکار کرنے سے بھی بندہ مومن نہیں رہتا، کافر۔ یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے، اور یہ بھی امت کو پیش نظر۔ اب حضور کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا، ظاہری طور پہ جب سرکار تشریف لے جاتے تو امت کو کسی ہادی کی ضرورت تھی، کسی رہبر کی ضرورت تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اس پہ میں چونکہ کمزور بندہ ہوں،
اپنی میری رائے ہو تو وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے میں خیرات لوں گا بہکیے وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری علیہ رحمہ جو خلیفہ ہیں، جو خلیفہ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کے، اور مرزا مظہر جانے جانا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کی تفسیر مظہری یہ ہے بھی اپنے شیخ کے نام پہ، اس میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے وحی ترتی اہل بیتی۔ اب اس کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیا پڑی، کہ کتاب کافی ہے، جب کتاب کے بارے میں ایسی آیات ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا ذکر کتاب میں ہے۔ تو وہاں قاضی بہکی وقت نے جو خلاصہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کتاب تو یدلو بہی کثیرا و یادی بہی کثیرا بھی ہے، بہت سو کو گمراہ بھی کرتی ہے، یہ بولتی نہیں ہے۔ کہا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کو سمجھانے کے لیے بولنے والا ہو، جو کسی موقع پہ سودا نہ کرے۔ یعنی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مفتیان کرام بھی بک جاتے ہیں، سودے بازی ہو جاتی ہے، کہا اس کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کسی موقع پہ بکے نہ۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ اہل بیتی، فرمایا وہ خون رسول ایسا ہے کہ جو کسی موقع پہ بھی بک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی میں آپ جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب اضافہ کرنا چاہیں اس بات جی بالکل شاہ صاحب بہترین انداز میں روایت کے حوالے سے، اس کی سند کے حوالے سے، اس کے مختلف طرق کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے۔ میں ایک اور نقطۂ نظر سے اس حدیث کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمام روایات نبی مکرم اسلام اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی طرف سے جو ہم تک پہنچی ہیں، اور بطور خاص روایت ثقلین کی ایک خاص اہمیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کل میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب نے دیکھا بھی ہوگا، بعض ممالک میں موجود ہیں میوزیمز جس میں کہا جاتا ہے کہ منہ مبارک ہے، نالین شریف ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان مومن دنیا کے گوشے و کنار سے اس منہ مبارک کو نہ چوم سکتے ہیں، نہ مس کر سکتے ہیں، صرف دور سے دیکھنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اور صرف ایک نسبت ہے کہ وہ منہ مبارک ہے، نالین ہے آپ کے، یہ جو رشتہ ہے آپ سے۔ لیکن خود ختمی مرتبت اس روایت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا اصلی میراث جو ہے میں تمہارے لیے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک یہ دو قیمتی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ وہ اہمیت والی پہلو ہے، یہ وہ میراث ہے رسالت مآب کی طرف سے ہمارے لیے قیامت تک۔ اور جیسے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کتاب موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے جس کی صفات مختلف ہے، فرقان ہے، جس میں تبیان للناس ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے، لا رطب ولا یابس ہے، ہر خشک و تر کی بات اس میں موجود ہے۔ اور بعض دوسری آیت میں ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں شفا ہے، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس میں مومنین کے لیے شفا ہے، دنیاوی امراض سے بھی اور روحانی امراض سے بھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اس قرآن کے ساتھ جس میں ہر چیز موجود ہے، اس کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کو بھی چھوڑ کے جا رہے، اس وجہ سے کہ یہ مختصر اشارہ فرما کے گزر گئے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن صامت ہے۔ صامت سے مراد کیا ہے؟ صامت صمت سے ہے، خاموشی سے ہے، یعنی یہ خود کتاب بولتی نہیں ہے، ہاں اس میں ہر شے موجود ہے، تمام معارف، تمام علوم کا ذخیرہ اس میں موجود ہے، لیکن جب تک ہم اس کی طرف بڑھے نہ، اس کو کھولے نہ اور اس کی قراءت نہ کرے، پھر وہ خطاب آئے یا ایھا الذین، پھر آپ اور مجھ سے ہم کلام ہوگی کتاب۔ لہٰذا یہ کتاب خاموش ہے، یہ کتاب صامت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف جائیں تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام وہ پاک ہستیاں ہیں جو ترجمان آیات الہی ہے، اسی لیے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمسک بھی دونوں سے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن سے متمسک ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ ہدایت پا گئے۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں وہ مشہور خطبہ موجود ہے
جب خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حسبنا کتاب اللہ یا لا حکم الا للہ، یہ قرآنی آیت ہے، مولائے کائنات میں مختصر الفاظ میں خوبصورت ترین انداز میں سے اس شبہے کا، اس سوال کا جواب دیا، فرمایا کلمت حق یراد بها الباطل، کہ یہ کلام حق ہے لیکن وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ باطل ہے، یعنی جو اس سے مطلب لینا چاہتے ہیں، بالکل معانی بالکل لینا چاہتے ہیں وہ باطل ہے۔ بالکل کہ ہر چیز اس کتاب میں موجود ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ کوئی ہستی آئے، اس کتاب کی ترجمانی کرے، تفسیر کرے، تبیین کرے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے۔ ضرور، بڑی خوبصورت گفتگو، حدیث کا بہت اچھا پس منظر اور متن دونوں علماء کرام نے بیان کیا۔ مزید بھی ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے صاحبزادہ حافظ محمد فیاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کے تو دنیا میں، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابی صاحب۔ جی، افطار کے بعد جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو دو دعائیں روز کرتے ہیں، وہی ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو قبولیت کا وقت ہے افطار کا، تو ہمیں ہمارے اپنے ملک کو، سچ ٹی وی کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیں، اور دوسرا یوم القدس کو یاد رکھیں، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں ظالموں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور یوم القدس میں سب لوگ باہر نکلیں، جمعے کے بعد ہر مسجد سے ریلیاں نکلیں گی، اور پوری دنیا کو یہ آواز سنائیں کہ فلسطینیوں کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل کی تباہی کا وقت اب بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ حدیث ثقلین پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں۔ وقفے کے بعد مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سوال، ابھی ہم نے حدیث ثقلین پر کافی گفتگو کی، اس کا پس منظر بیان کیا، اس کی اہمیت بیان کی۔ ایک اور اہمیت کا اس کے جو پہلو نکلتا ہے کہ رسول پاک نے یہ حدیث مختلف ملتے جلتے الفاظ میں ایک نہیں اپنے زندگی میں بہت دفعہ بیان کی۔ 3-4 موقع تو بہت واضح ہیں، حجۃ الوداع، آخری حج کا موقع، پھر غدیر خم کا موقع، پھر جب آپ کا وصال قریب تھا تو آپ اپنے حجرے سے باہر آتے تھے، صحابہ اکرام سے خطاب فرماتے تھے، اس وقت یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کی آپ کے ذہن میں کیا پس منظر اور وجوہات ہیں کئی مرتبہ بیان کرنا؟ یہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس طرح بیان ہو چکا، اب اس کی اہمیت اور اس کی وجوہات ہمیں اس کی طرف زیادہ
جانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں ان فرامین پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، صحیح، جس میں نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جی جی، میں فی الوقت آپ کی خدمت میں دو روایات کو پیش کر رہا ہوں، ضرور ضرور، ایک سیاستہ میں سے ہے، ایک امام احمد بن حنبل نے، اور امام احمد بن حنبل اتنا بڑا نام ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 27,000 روایات مسند کے اندر آپ نے جمع کی، اور ان میں سے کمال یہ ہے کہ کوئی روایت بھی موضوع نہیں ہے، ہاں، یہ امام احمد بن حنبل کا کمال ہے۔ اور امام بخاری کے دادا استادوں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ اب ان کی اور سیاستہ کی جو روایت ہے اس کے بالکل الفاظ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور صرف دو چیزیں نہیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے، فیکم الثقلین، ثقلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں علماء نے یہ ذکر کیا کہ ان کو آخر ثقلین کہنے کی وجہ کیا ہے، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بات رہ جائے گی جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے آگے خود اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام امت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے ہیں، اور امت کو اب نبی رحمت سید کونین تشریف لائے جاتے ہوئے ایک بھلائی کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اب اس کے بعد حضور نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ظاہری حیات چلے جانا ہے، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، میں جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی اہمیت خود حدیث پاک میں پتہ چلی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان کر کے ان ہستیوں کی عزت اور تکریم کو الگ بتایا، اور امت کو یہ بھلے کی چیز بتائی کہ امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان کے دامن کو تھامے رہے، قرآن اور آل بیت کو۔ اور پھر دوسری روایت جو مسند کی اور مجموع الزوائد کے اندر ہیثمی نے ذکر فرمائی، اس میں آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ مت کا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح۔ خود حیثیت واضح ہوتی ہے کہ آقا حضور نے فرمایا کہ میرے آل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مثال ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، لیکن آل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ فرمایا زمانے میں اگر میں اپنے حیثیت سے اگر معنی بیان کروں آسان کرتے ہوئے، فرمایا اگر زمانے میں کسی کو کامیاب دیکھنا چاہو تو وہ دیکھو جو ان کے دامن سے واپس ہے، اور اگر کسی کو بدبخت دیکھنا چاہو تو صورتاً اس شخص سے بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہے جو زمین پہ رہتے ہوئے آل محمد سے دور رہنے والا۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، جی یہی سوال کم و بیش آپ سے کہ بہت ایسی حدیث ہیں جو رسول اللہ نے ریپیٹ کی، لیکن یہ جو حدیث ہے حدیث ثقلین یہ کافی دفعہ رسول اکرم نے کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے، کیونکہ انبیاء تو آتے ہی ہدایت کے لیے ہیں، رسول پاک تو ختم مرتبت ہیں، پورے جہان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، جو بھاری چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اگر ان کا دامن پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اسی لیے میں تو ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب پڑھ رہا تھا حدیث ثقلین، ضخیم کتاب ہے، اور اس میں نہ جانے کتنی احادیث ہیں جو اسی مضمون کی انہوں نے لکھی ہیں۔ بالکل، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اسی حدیث کو، اسی کلمات کو یا اسی عبارت کو مختلف تعبیر میں دہرایا۔ اگر اس کی اہمیت کے حوالے سے یا اس فلسفے تک پہنچنا چاہیں کہ کیوں دہرایا گیا بار بار، تو وہ سر، وہ راز جو اس روایت میں ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک راز ہے کہ یہ ہدایت کا نسخہ ہے، کیونکہ فرمایا گیا اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور گمراہی کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ہدایت وہ عظیم مشن ہے جس کے لیے رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ مبعوث کیا۔
وہ عظیم مشن جس کے لیے 1,24,000 ہستیوں کو رب العالمین مبعوث کرے، اسے ہدایت کہتے ہیں، اسے ہدایت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہدایت وہ قیمتی چیز ہے، اور ہمیں دستور اور کہا بھی یہ گیا ہے کہ بار بار اپنے نمازوں میں ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ سورہ حمد کو دہراتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر نماز میں ہم اللہ سے کیا طلب کرتے ہیں؟ وہ ہدایت طلب کرتے ہیں، وہ اکسیر طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت وہی فارمولہ ہے جس سے ہم اگر اپنا لیں، اسے اگر عمل کریں، ہم مقام کمال، مقام انسانیت، مقام عبودیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جی آپ بھی صاحب۔ جی، حدیث ثقلین اور ہدایت امت، جی یہ حضور کی بہت معروف حدیث، اور جس کو حضور نے ایک نہیں بہت سے مرتبہ بیان کیا، اور ہدایت امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے رسول پاک نے یہ لازمی قرار دیا کہ قرآن اور اہل بیت آپ کی اطرت سے تمسک رکھیں۔ قبلہ، اس کے مختلف متن آپ دونوں علماء بتا رہے تھے، وہ بھی آپ جاری رکھیے، اور اس میں جو تمسک کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں دونوں علماء سے چاہوں گا کہ اس کی بھی ذرا وضاحت کیجئے، کہ کیونکہ یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ رسول پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اور پھر آگے یہ بھی فرماتے ہیں بعض جو متن ہے چلتے آگے، کہ یہ دونوں یعنی اہل بیت اور قرآن اکٹھے حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گے، یعنی گارنٹی ہے کہ تا قیام قیامت یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور ہم اگر ان تک نہیں پہنچیں گے تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ تمسک کا لفظ، اور پھر اس کے مختلف متن آپ علماء کرام سے۔ قبلہ عبدی صاحب، یہ کافی سارے، میں نے آپ کو جس طرح پہلے صحیح مسلم کی روایت عرض کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ تم ان سے تمسک جب تک رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یعنی اس میں ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ وہ ان سے تمسک رکھے، یعنی ان سے دور کبھی نہ ہو، ان کے دامن سے وابستہ رہنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر ایک روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح آپ تفرقہ کرتے ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں تو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں اخبرنی اللطیف الخبیر، فرماتے ہیں مجھے لطیف و خبیر نے اس بات کی خبر دی ہے انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ وہاں نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ ان سے تمسک کرو، اور تمسک کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے ہدایت ان کے تمسک کے بغیر، یعنی آپ یہ کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ دے دیا، فرمایا اللہ نے آل بیت محمد کو سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے، سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر سرکار نے اس بات کو مضبوط اور مضبوط تر کرنے کے لیے کہا مجھے لطیف و خبیر نے یہ خبر دی، جو باخبر ہے اس نے یہ خبر دی ہے، یعنی رب نے یہ خبر دی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اب حضور اپنی طرف سے کہہ بھی دیں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ان و الا وحی یوحا، وہ وحی الہی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے۔ اب یہاں میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضور کی کوئی بات بھی جب وحی الہی سے خالی نہیں، تو پھر یہ کہنا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے، پھر یہ رب نے حکم دیا ہے یہ کہلائے گا کلام میں کیا، اس کی کلام میں حیثیت کیا ہوگی؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ان کا کلام وحی الہی ہے تو پھر ہم اس کو تاکید کہیں گے۔ بے شک بے شک، ظاہری بات ہے کہ اگر ویسے وحی الہی کلام ہے اور پھر دوبارہ اگر کہیں تو یہ تو تحصیل حاصل ہوتا ہے، تحصیل حاصل والا کلام فصاحت سے گر جاتا ہے۔ جب ہے ہی وحی الہی کلام تو پھر دوبارہ یہ کہنا کہ میرا کلام وحی الہی ہے یہ تاکید کہلائے گا، اور تاکید بات میں مزید پختگی پیدا کرنے کے، یعنی تاکید کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بات کی اتنی اہمیت ہو
کہ اس کو دوبارہ تاکید سے بیان کر دیا جائے. جس طرح اس آیہ مقدسہ میں ذکر کیا گیا، ابن حجر حتمی مکی نے ذکر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس آیہ مقدسہ کو ایک یہ ہے کہ حضور نے چادر میں پہلے لیا، آیت بعد میں نازل ہوئی. ایک میں ہے کہ آیت پہلے نازل ہوئی، چادر میں بعد میں لیا. وہاں ابن حجر حتمی مکی نے لکھا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یہ آیہ مقدسہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اگر آیہ مقدسہ 2 مرتبہ، کہا 2 مرتبہ کیوں؟ کہا کبھی کبھی کسی حکم کو تاکید کے لیے دوبارہ نازل کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس حکم نے منسوخ نہیں ہونا. اب یہ حکم ایسا ہے کہ اس نے منسوخ نہیں ہونا. کہا اللہ. اور دوسرا یہ کہ اس جب کوئی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کلام میں تکرار کیا جاتا ہے، کہا اللہ کے حبیب اتنے خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اتنے کسی بات سے سرکار خوش نہیں ہوئے. ابن حجر حتمی مکی فرماتے ہیں کسی بات سے سرکار اتنے خوش نہیں ہوئے. اللہ نے دیکھا سونے کو خوش کرنا ہی تو مقصد ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا راضی کرنا ہی مقصد ہے. اللہ نے کہا سونے جبریلا وہ فاطمہ کی طہارت کے ذکر سے محمد خوش ہو گئے ہیں، علی کی طہارت کے ذکر سے حضور خوش ہو گئے ہیں، حسن حسین کی طہارت سے ذکر سے حضور خوش ہو گئے ہیں. فرمایا جا میرے سونے کو کہہ دے سونے تو خوش ہوتا ہے، ہم ایک بار پھر کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. اس میں کہہ رہا ہوں اس زور بیان اور عروج کے اس مستند کلام کے بعد اگر آپ اجازت دیں تو رسول مقبول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. ایک نعت کہتے ہیں عباسی صاحب. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل سلامت. نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تیرے خاک بھی لحد میں بس تیرا نام چل رہا ہے، تیرے خاک بھی لحد میں، یہ تیری عطا کے تیور، یہ ہجوم میں گرد کوثر کے ہی شور میں کشاں ہے، کہ ہی شور میں کشاں ہے، اور کہیں جہاں میں چل رہا ہے تیرا آستان سلامت. جزاک
سبحان اللہ سبحان، کیا خوبصورت سما باندھ دیا ہے واقعی. اور جیسا بیان مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب نے محمد و آل محمد علیہ السلام اور رسول پاک کی حدیث پہ کیا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. جناب مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، حدیث ثقلین اور ہدایت امت، اب اس میں ابھی آپ نے بھی اور مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب نے بھی یہ بتایا کہ یہ متعدد مرتبہ یہ حدیث جو ہے یہ رسول پاک نے بیان کی مختلف متن کے ساتھ، لیکن جو 3 فیکٹرز یا 3 بنیادی باتیں سب تمام متن میں موجود ہیں، ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت اور تیسرا ان سے تمسک، کہ تمسک ہوگا تو ہدایت ہوگی، یہ سب میں کامن ہے. ان تینوں چیزوں کی ذرا ہم چاہیں گے تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے. بہت بہترین انداز میں بیان فرما رہے تھے مولانا صاحب، اور آپ نے بھی جس طریقے سے تقسیم کی، اگر اس نکات کی طرف ہم توجہ دیں، ایک تو یہ بات اگر حدیث میں مضمر اور پوشیدہ نکات کی طرف اگر ہم جانا چاہیں، کچھ باتیں ہیں. ایک، انی تارکن، کہ چھوڑنے والا کون ہے، یہ کس کی طرف سے یہ امانتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ چیز جو کسی کے پاس ہوتی ہے اس کی قیمت اور اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے کس سے نسبت ہے. نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں. لہٰذا میں وہ عرض میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، ہم ایک منہ مبارک کو اس وجہ سے کہ منسوب ہے جسم مبارک ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس قدر متبرک سمجھتے ہیں اور زیارت کے لیے پہنچتے ہیں. یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ یہ 2 قیمتی چیزیں نبی مکرم اسلام کی طرف سے امانت ہے. ایک چیز جو رسول پاک پر اتری اور دوسری چیز جو رسول پاک کے خون سے. اللہ اکبر، اللہ، کیا خوبصورت ہے. یہ 2 امانتیں ہیں کس کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. پھر فرمایا کہ یہ 2 چیزیں عام چیزیں نہیں ہیں، ثقلین، وزنی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں. اور دیکھیں یہ اصحاب لغت بھی فرماتے ہیں، مفسرین بھی فرماتے ہیں، جب کسی آیت میں رب العالمین عظیم کا لفظ استعمال کرے، وہ پاک ذات جو عظمتوں کے مالک ہے، وہ اگر کسی چیز کو عظیم کہے تو کس قدر وہ شے عظیم ہوگی. تو ختمی مرتبت فرما رہے یہ کوئی عام شے نہیں ہے، ثقلین ہے، وزنی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں. دوسرا نقطہ جو ہے جس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے. پھر فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، یعنی یہ چیز ضروری ہے کہ تمسک کرو، یعنی ان کے دامن سے متمسک رہو، جڑے رہو. اور دونوں سے، یہ نہیں کہ قرآن کو پکڑ لو اور اہل بیت کو چھوڑ دو، یا اہل بیت کو پکڑ کے قرآن کو چھوڑ دو. یعنی یہ آپ اور میری بھول ہوگی کہ کوئی سمجھے کہ میں قرآن سے متمسک ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ چکا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور کبھی الگ نہیں ہو سکتے. الفاظ بھی یہی ہے نا کہ دونوں سے تمسک. بالکل. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، فی الحال ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن سے متمسک ہوتے ہیں تاکہ اہل بیت سے پہنچے. یہ ان کے بھول ہے. اگر آپ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے خود بخود قرآن سے بھی دور ہو جائیں گے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے خود بخود اہل بیت سے دور ہو جائیں گے. دونوں طرف یہ بالکل. اور تمسک والی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ تمسک سے مراد کیا ہے. تمسک سے مراد کیا یہ ہے کہ ہم قرآن کی خوبصورت تلاوت کریں. تمسک اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ ان کے حوالے سے کتابیں تحریر کریں. یہ تمسک کا ایک درجہ اور لیول ہے. لیکن حق اور سچ یہ ہے جیسے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اپنے فیلڈ میں ماہر ہے، وہ نسخہ دیتا ہے. ضروری یہ ہے کہ شفا کے لیے انسان ایسے ماہر طبیب کے پاس جائے جو بہترین نسخہ دے، پھر اس نسخے پر عمل کرے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان نسخہ لائے، اس نسخے کو محفوظ کر کے رکھے، سجا کے رکھے اور کہے کہ میں کیوں شفایاب نہیں ہوا. یہ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے جڑے رہیں، ان کے احکامات پر عمل کریں اور ان کی محبت کے تقاضوں پہ آپ پورے اتریں. پھر یہ ہے حقیقی مطلب تمسک کا. اچھا مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، آپ سے ایک حساس سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتے ہیں پھر ہم چاہیں گے کہ آپ سے جواب چاہیں. ایک تو یہ کہ یہ اتنی اہم حدیث ہے
اور امت کی ہدایت کے لیے بڑا واضح رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ دو کام کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گی۔ بلکہ ایک جگہ تو میں یہ متن میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ لکھا ہے کہ میں قیامت کے دن دونوں سے متعلق سوال کروں گا کہ تم نے میرے بعد ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ اس کا تذکرہ میڈیا میں اور ویسے بھی میں بہت کم سنتا ہوں، اتنی اہم حدیث ہے، اس کا تو ذرا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ سوال بھی شامل کر لیجئے کہ کچھ اور طرق سے یہ بھی حدیث ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور سنت، اور وہ غالباً بہت کم جگہ پہ اس کا ذکر ہے۔ اس کا تو آپ نے بھی بتایا، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے 41 اپنی کتاب میں وہ لکھے ہیں، تو اس کا کافی ذکر ہے۔ اور کیا ان میں کوئی تناقض ہے؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کوئی کانٹرڈکشن بھی ان میں نہیں ہے، حضور کی سنت اہل بیت ہی سے تو پتہ چلے گی، فرمائیے گا۔ قبلہ عابدی صاحب، یہ ہمارا اس امت کا یہی المیہ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے۔ جس طرح حضرت اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل میں جو المیہ اور بربادی کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے، اور جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ظاہری بات ہے ایک چیز ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ اس کی طرف سے ہے کہ ہم اس راستے پہ نہیں جاتے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح حضرت واصف علی واصف نے اس کی اہمیت کو، ایک نماز کی اہمیت کو ذکر کیا، واصف صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے چاہے کیفیت پیدا ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ نماز ضروری ہے، کیفیت ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی صورتحال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بیسیکلی ہماری بربادی کا سبب یہی ہے کہ اس سے تمسک کا ہمیں امت کو خبر ہی نہیں دی جا رہی کہ امت کی بھلائی کس میں ہے۔ ہم ان چیزوں کے بجائے ان چیزوں میں پڑھتے ہیں جو بلا ضرورت ہیں، یہ بڑی اہم بلا بات آپ ضرورت چیزیں ہیں جو ان میں پڑ جاتے ہیں۔ کسی مسئلے میں مثال کے طور پہ ہم تفضیل کے مسئلے میں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، اس کا ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا، اور اس چیز کو کہ کن سے تمسک میں ہمارے لیے کن چیزوں میں بھلائی ہے، ہمارے لیے اس کا سوال ہوگا، اس کا سوال ہوگا۔ اب ہمارے لیے بھلائی ان سے تمسک میں ہے، جس طرح حضرت بیان کر رہے تھے، تو میں سادے لفظوں میں تمسک کا معنی بھی عرض کروں کہ تمسک کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان سے تمسک کریں، بس اس کو قرآن مجید کو پکڑا اور سینے سے چمٹا دیا، اور تمسک کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگا دیں اور حسین زندہ باد کا نعرہ۔ اب تمسک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن میں جو اوامر اور نواہی ہیں، ہم ان پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اور آل بیت سے تمسک کا بھی معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے زندگی رسول اللہ کے آل بیت نے گزاری ہے، ہم اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈال دیں۔ ان سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں محبت کسی چیز سے محبوب کی شباہت اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہے، تو ہمارے لیے محبت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر آل بیت سے، مولا علی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس علی کی گود میں نبی رحمت کا سر ہو اور نماز عصر قضا ہو جائے، اس علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ ہم اگر دوست کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوں، ہماری نماز کا وقت گزر جائے اور ہمیں بالکل خیال تک بھی نہ آئے، ہمارا دل ٹس سے مس نہ کرے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ علی کی محبت یا علی سے تمسک ہے؟ سوال ہی نہیں۔ تمسک اس وقت ہوگا جو علی کی سیرت ہے اس پہ بھی ہمارے ذہنوں میں وہ نقشہ آئے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ میرے مولا نے زندگی کیسے گزاری ہے، ویسے زندگی گزاری۔ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت، اور دونوں علماء نے تقریباً یہی بات کی کہ تمسک، جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ان سے تم نے تمسک رکھنا ہے، تو ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور تعلیمات قرآن کو اگر مجسم دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام اور ان کی سنت پہ ہم عمل کریں گے۔ یہ گفتگو کا بڑا خوبصورت موڑ آ گیا ہے کہ حدیث کے متن کو اور حدیث کے مختلف جو طرق سے یعنی واسطوں سے پہنچی ہے اس کا ذکر ہو گیا ہے، اور حدیث کے متن پہ گفتگو ہو گیا۔ اب اس کی اہمیت
جو ہمارے لیے ہے اس پر انشاءاللہ ہم جی گفتگو گفتگو جاری کا رکھیں سلسلہ گے. جاری رہے گا. ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی عاطف صاحب. جی ایک بہت اہم موضوع پر ہمارا پروگرام ہے اور وہ ہے امت کی ہدایت. بالکل میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یقیناً. خود قرآن کریم کی آیات میں اولین آیات میں قرآن ہدایت ہے بے شک. اور یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کے لیے اتری ہے. ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. بے شک. تو جس حدیث میں بھی لفظ ہدایت آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کے مطابق, خود حدیث کے مطابق, اللہ کی منشا کے مطابق وہ بہت اہم حدیث ہے. یقیناً. اور ہم حدیث ثقلین پر گفتگو کر رہے ہیں. جی. جناب مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب, ابھی وقفے سے قبل تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے مختلف متن ہیں, اور جب ہم افطار کے بعد وقفے میں آئے تھے کہ مختلف متن ہیں اور بہت سارے متن میں بہت ساری باتیں ہیں, وہ آپ نے علماء کرام نے بہت اچھے طریقے سے بتائی. لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ بھی بات کی تھی کہ بڑی معروف حدیث ہے یہ کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور ایک میری اطرت, اور جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے ہدایت پہ رہو گے. اور گارنٹی بھی دے دی کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں. حوض کوثر تک یعنی رہتی دنیا تک. اب میں نے بات کی تھی ایک اور حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری سنت. اس کے ڈاکٹر طاہر القادری نے 41 طرق تو لکھے, 41 طریقوں سے یہ, اور ایک آپ نے خود فرمایا کہ ایک حدیث تو ایسی ہے جس میں 17 صحابہ میں, تو وہ حدیث بھی ہے اور کم طرق سے. تو ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, وہ آپ فرما رہے تھے. اور دوسرا میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ وہ حدیث ایک یا دو جگہ ہے سنت والی, اور یہ تو 41 جگہ یا 50 جگہ, تو اس کا ذکر کم کم کیا جاتا ہے. اس کا ہم نے کورس کی کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہے, جس نے بھی کہا جب بھی سلیبس کی پاکستان میں کتابیں لکھی گئیں یہ آیا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اور ایک سنت. تو ایک تو یہ کیا وجہ ہے, اور دوسرا یہ بھی فرمائیے کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ان دو باتوں میں. قبلہ عبدی صاحب, بالکل جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک یہ پرانا علماء کا زمانہ چلتا تھا اور ایک زمانے میں ہم آ گئے ہیں اور ہم نے علماء سے بہت دور ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک, آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہی ہے. صحیح. اور ویسے بھی قرب قیامت میں ایسا ہونا ہے. اب ہر چیز میں یہ پہلو نکالنا کہ اس کے مقابل کوئی چیز نکالی جائے, یہ کتاب و سنت میں یا علم کی زبان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی چیز آئے آپ اس کے متضاد کوئی چیز نکالیں ہی نکالیں, وہ ضرور اس کے متضاد ہی ہوگی. چیزوں کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. اب ایسے نہیں ہے کہ ایک انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی آل بیتی آ گیا تو کتاب اللہ و سنتی آئے گا تو اس کے خلاف ہی آئے گا. صحیح بات ہے, ہاں بالکل صحیح. بالکل. اس کا تو پھر معنی یہ ہوگا کہ کیا اہل بیت رسول جو ہیں وہ کوئی سنت کے علاوہ راستہ بتاتے ہیں؟ جی, اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. بالکل. جس کو حضور جن سے تمسک کو لازمی قرار دے رہے ہیں, اور اتنا لازمی قرار دے رہے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بہت سوچنے کے قابل بات ہے کہ حضور کہیں کہ مجھے رب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے قرآن سے, اور یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کا جو جملہ ہے یہ تو تاکید کے لیے ہوگا. بالکل آپ نے, یہ کلام میں تاکید پیدا کرے گا, اور کلام میں تاکید کلام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے, لائی جاتی ہے. اب عام کلام میں تاکید مضبوط کرنے کے لیے لائی جاتی ہے جس کے کلام جیسا کسی کا کلام ہی نہیں. اس کے کلام میں اگر تاکید ہو تو اس کے کلام کی پختگی کے کیا کہنے, اس کے کلام کی مزید پختگی کے کیا کہنے. اور اس حدیث کے لیے تو یہ ہے کہ یہ صرف تاکید نہیں ہے بلکہ
رسول پاک نے مختلف جگہوں پہ بارہا یہ حدیث فرمائی، جی یعنی یہ بھی اس کی اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی مزید تاکید، یعنی کلام میں تاکید دیا ہے کہ یہ چیز اتنی اہمیت، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بات اہمیت کے حامل ہے، اس کو علماء کی زبان میں تاکید کہتے ہیں کہ اس میں کتنی تاکید ہے، ایک دفعہ نہیں بارہا مرتبہ سید کونین نے. آپ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ، جس طرح مستدرک کے الفاظ ہیں کہ 3 طرق مستدرک نے ذکر کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مقام غدیر پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک حجت الوداع پہ یہ فرما رہے ہیں، ایک مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیانی مقام پہ 3 طرق تو وہ جمع کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب ہے سفر میں جاتے ہوئے حضور رک کے یہ بیان فرما رہے ہیں. واہ 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 واہ. آخر کچھ تو امت کو سوچنا خیال کرنا چاہیے. آخری آج کے موقع پہ نبی پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہ آتے ہوئے حضور غدیر خم پہ صحابہ کو جمع کر کے یہ بیان فرما رہے ہیں. اب اس کی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب پھر کیا جن لوگوں کے لیے حضور اتنا ارشاد فرما رہے ہیں کیا وہ سنت کے خلاف ہیں؟ تو پھر سنت پہ چلنے والا کون ہے؟ پھر سنت پہ چلنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت والی حدیث اس حدیث کے مقابل نہیں ہے، بالکل نہ یہ حدیث اس کے مقابل ہے. وہاں سنت کی اہمیت کو بتایا گیا، اور وہ بھی اس لیے بتایا گیا کہ منکرین سنت بھی موجود ہیں اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ سنت کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت کے بغیر کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا، سنت کے بغیر کتاب کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور نہ ہی نبی رحمت کی اولاد جو ہے وہ سنت سے الگ کوئی راستہ بتاتی ہے، بلکہ حقیقی طور پہ اگر آپ نے سنت رسالت مآب کو پانا ہو تو وہ کس کو پائیں گے؟ وہ کس شخصیت میں ملے گی؟ جن کا حضور کے ساتھ کچھ وقت کا تعلق ہے، یا شب و روز حضور کی زندگی شب و روز حضور کے ساتھ گزارنے والے ہیں. سبحان اللہ. سنت کا تعلق کس سے زیادہ سبق ملے گا؟ بے شک بے شک. کہ جو صبح بھی حضور کے ساتھ کریں، شامیں بھی جن کی حضور کے ساتھ گزریں، ان سے زیادہ سبق وہ ملے تو گا. مولا علی کا بڑا مشہور قول ہے نا کہ قرآن کی تفسیر مجھ سے پوچھو، مجھے معلوم ہے کہ کون سی آیت سفر میں آئی، کون سی حضر میں آئی، کون سی پہاڑ پہ اتری، کون سی ریگستان پہ اتری، کون سی کہاں. بلکہ اس سے بڑھ کے یہ تو ایک قرآن دانی کے بارے میں ہے. خود مولا کائنات کا فرمان ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام سے نہیں پوچھتا تھا تو سرکار خود بتاتے تھے. بے شک بے شک. سرکار خود مجھے بتا دیتے تھے، میں اگر خاموش رہتا تو حضور خود. اور پھر ایسے موقع پہ جس وقت کسی کی جرت نہ ہوتی کہ نبی سے کلام کرے، حضور سے کلام کرے، اس وقت بھی کیا کوئی ایسا تھا سرکار سے پوچھنے والا؟ مولا علی فرماتے ہیں ہاں، اس وقت بھی علی کی ذات ایسی تھی، اس وقت بھی حضور سے کلام کر لیتے. سبحان اللہ. اچھا قبلہ مولانا محمد ادریس زاہدی صاحب، ابھی وہ بات سے بات نکلتی ہے اور پختگی بات میں پیدا ہوتی جاتی ہے. ابھی جو کہا کہ اہل سنت کے منابع میں یہ حدیث بھی ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت چند جگہ پر، لیکن بہت زیادہ جگہ پر قرآن اور اہل بیت. تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، آپ نے وضاحت کی. لیکن میرے ذہن میں ایک اور وضاحت بھی آ رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھ سے میرے والد امام باقر نے کہا، امام باقر کہتے ہیں مجھ سے میرے والد علی ابن الحسین زین العابدین نے کہا، زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے میرے والد شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام نے کہا. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے میرے پدر بزرگوار مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے کہا. اور مولا علی نے جو کہا وہ کہتے ہیں میں نے حضور والا سے سنا، ختم مرتبہ سے سنا، اور سلسلہ اللہ تک جا پہنچتا ہے. تو یہ بھی اس حدیث کو اور مضبوط کرتی ہے کہ جو ائمہ جو بیان کر رہے ہیں اہل بیت، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو رسول اللہ تک نہ پہنچتی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور بس اوقات یہ بھی جب ہم سند میں بس اوقات
علم الحدیث میں بھی ہیں کہ آپ رجال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، سند کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ صحیح روات کے ذریعے اصل حدیث تک پہنچے۔ یہ علم الحدیث میں ہے یا درایہ میں اس باتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن اصل یہ ہے، ایک اور اصل بھی ہے جس امام صادق علیہ السلام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم تک ہماری کوئی بات یا کوئی روایت پہنچے اور تم سمجھنا چاہو کہ اس میں کس قدر حقانیت اور سچائی ہے، اس کو قرآن کی آیات پر پیش کرو، اگر وہ بالکل برابر اترے تو اسے پکڑ لینا، اگر نہیں تو دیوار پہ مار دینا۔ یعنی یہ معیار خود قرآن ہے، کیونکہ قرآن مسلمانوں میں مسلم ہے۔ اب آتے ہیں حدیث ثقلین میں، کیا واقعی اہل البیت کا اتنا مقام ہے کہ ثقل اکبر کتاب اللہ المجید، جس کے قیام قیامت تک انسانیت کے لیے جو ضروری معرف ہے اس میں بیان موجود ہے، اس کے برابر ایک گھرانہ ہے؟ بس اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ شائبہ بھی آتا ہے کہ ممکن ہے خدا کے کلام کے مطابق برابر بھی کوئی گھرانہ ہو تو ہم خود کتاب اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ معیار جو امام صادق علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی، وہ معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ کی طرف جب جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی شان میں آیے تطہیر نازل ہو، یہ وہ گھرانہ ہے جن کی مودت اور محبت کو اجر رسالت قرار دے۔ دیکھیں یہ ایک دفعہ قرآن کیا ہے؟ مکمل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری وحی کا مجموعہ ہے، اور وہاں خود قرآن میں کیا موجود ہے؟ تمام انبیاء کا سلسلہ مختلف انبیاء کے زبانی اس آیت کو دہرایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ حضرت نوح کے زبانی بھی ہے، مختلف انبیاء کے زبانی کہ میں اپنے رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ یہ آیات کئی جگہ پر قرآن میں بالکل موجود ہے، موجود کیا؟ بالکل، سبحان اللہ، کہ ان اجر الا اللہ، کہ میرا اجر اگر ہے تو اللہ پر ہے، یا میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اگر کسی نے طلب کی وہ سرکار ختمی مرتبت ہے۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کا جو سر کا تاج ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو افضل الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو نسخہ لے کے آیا ہے قیام قیامت تک کے لیے، وہ اب طلب کر رہا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن میں آیت کیا ہے؟ قُل، اے رسول کہہ دیجئے، یعنی یہ وحی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہہ دیجئے کہ رسالت کا اجر کیا ہے؟ مودۃً فی القربہ۔ اور یہ عام طور پر عقلی بات ہے کہ اگر کسی چیز پر اگر کوئی اجر طلب کرے تو اس کی قیمت، اس کی فضیلت یا اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ رسالت کا جو برابر چیز ہے وہ مودت قربہ ہے، اور یہی چیز حدیث ثقلین میں بھی موجود ہے۔ ایک طرف کتاب خدا قرآن کریم، اور ایک طرف اہل بیت علیہم السلام سے تمسک، اور یہی دو راستے ہیں جن کے ذریعے ہم منزل کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دو فاضل علماء کرام، اور ایک بہت ہی اہم ٹاپک، اور ٹاپک کیونکہ حدیث پر ہے تو ایسے علماء چاہیے جن کی حدیث پر اور معارف پر گرپ ہو، اور یہ دونوں علماء کرام حدیث ثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور میری اطرت، اس کا حدیث کے جو ترک ہوتے ہیں، جو اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے، اس اتھینٹسٹی کے حوالے سے اور پھر اس کے مفہوم اور مطلب کے حوالے سے زبردست گائیڈنس پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان دونوں علماء کرام کو بہت غور سے سننا چاہیے، کیونکہ رسول پاک کا منشا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تمہاری ہدایت کے لیے یہ چھوڑ رہا ہوں اور تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ کتنے اہم الفاظ رسول اللہ نے بیان کیے کہ ان دونوں کو تھامو۔ اس کا الٹا مطلب ہوا کہ اگر ہم نہیں تھامیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یقیناً یقیناً اس پر مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بریک کی جانب بڑھے ہیں، اسٹے ود اس۔ چوکھٹ تیری عالی ہے، داتا ہے تو عالم کا، کونین سوالی ہے، حسنین کے صدقے میں ہو جائے کرم آقا، حسنین کے صدقے میں
کرم آقا آیا ہوں تیرے در پر جولی میری خالی ہے آیا ہوں تیرے در پر جولی میری خالی ہے کیا رنگ اویسی ہے کیا سوز بلالی ہے کیا رنگ اویسی ہے کیا سوز بلالی ہے سرکار کے منگتوں کی دنیا ہی نرالی ہے سرکار کے منگتوں کی دنیا ہی نرالی ہے محشر بے بھی چمکیں گے چہرے تیرے منگتوں کے محشر میں بھی چمکیں گے چہرے تیرے منگتوں کے کچھ خاک تیرے در کی چہروں پہ سجالی ہے کچھ خاک تیرے در کی چہروں پہ سجالی ہے دیبی کہ فقیروں کو چوکھٹ تیری آلی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کیف ایک سرور پیدا کر دیا عباسی صاحب نے اسناد کے ذریعے ماشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب مجھے 2 مواقع یاد آ رہے ہیں اور پھر اس ریفرنس سے ایک اور موقع وہ بڑی مشہور آیت جو ابھی آپ نے بھی پڑھی کہ میں کچھ نہیں مانگتا رسالت کا اجر سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے میرے قریبیوں سے قربا سے محبت رکھیں اور بڑی واضح حدیث جب پوچھا گیا کہ آپ کے قریبی کون ہیں تو رسول اللہ نے 5 تن پاک کا نام لیا علی فاطمہ حسن حسین علیہم السلام پھر یہ حدیث ثقلین کہ جس میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن میں ان دونوں سے متعلق سوال کروں گا قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ایسے الفاظ ہیں نا قبلہ کہ میں یہ پوچھوں گا تم سے کہ قرآن پاک اور اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا قبلہ اس کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک روایت پیش کروں اگر آپ کی اجازت ہو امام زین العابدین نے کہا کہ رسول اللہ اور قرآن نے ہماری محبت واجب کی ہے اگر ہماری دشمنی واجب کر جاتے تو پھر بھی لوگ اتنا ظلم ہی کرتے جتنا ہوا یا اتنا ظلم نہ کر سکتے بلکہ ابھی تو محبت واجب کی ہے اگر اہل بیت کی دشمنی واجب ہوتی تو جتنا ظلم کیا اس سے زیادہ نہ کر پاتے تو اہل بیت علیہ السلام کا المیہ رہا امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے پھر امام زین العابدین اور آگے اب ہمیں اہل بیت سے محبت کر کے اتباع کر کے اس قرض کو بھی چکانا ہے فرمائیے قبلہ عبدی صاحب جس روایت کی طرف جس روایت کو آپ نے ذکر کیا اور اس کو حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ کی مرقات میں ایک بات بڑی خاص ذکر ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام والی نہیں ایک اور حوالے سے ذکر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے وہاں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ مولا کائنات کے فضائل کو اب جس طرح آپ دیکھیں کہ
حضرت جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ ہیں, اور قرآن مجید کے جن کی تفسیر ابن عباس انتہائی مشہور ہے, اور عباد ثلاثہ میں ان کا شمار ہے کہ یعنی جو مجتہدین فقہاء صحابہ میں سے 3 حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں ان کا شمار ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی نمیر و آوا شریف ہوا. قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا نازل ہوا تو جن ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ان ایمان والوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ ابو علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. ایمان والوں کے سردار کا نام علی. سبحان اللہ. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں قرآن کی 300 آیات مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہاں مولا علی قاری نے ایک سوال کیا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اتنے فضائل مولا کائنات کے, لیکن آپ ہم جس چینل پہ دیکھیں, جس کتاب میں دیکھیں, 2-3 روایات کو پڑھا جاتا ہے نا مدینۃ العلم وعلی باب من اراد العلم فلیات الباب, اور بعض نے ان روایات میں بھی اضافہ کیا, اور جس کو ابن حجر حتمی مکی علیہ رحمہ نے بالکل فتاوی حدیثیہ میں ذکر کیا کہ یہ اضافہ ہے. اب اسی طرح من کنت مولا فعلی مولا, ان 2-3 روایات لے کے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی آبادی, وہ جو روایات کی کثرت ہے وہ کدھر گئی؟ بالکل صحیح. آیت آپ پڑھنی شروع کریں تو قل ان قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, بہت حد تک جائیں گے تو ساتھ یہ پڑھ لیں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا سورہ دہر. وہ 300 آیات کدھر گئی ہیں, وہ کس نے؟ تو وہاں یہی جواب مولا علی قاری نے دیا کہ آخر انسان ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی بڑھے. وہ اس پہ پھر امام علی رضا علیہ السلام کا جو فرمان ہے, ابن حجر حتمی مکی نے اتوا کیا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. ایک آیت یہ امام علی رضا نے کھولی, کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم آل محمد کے بارے میں ہے. اللہ نے خون رسالت میں ہمیں خاندان رسالت میں رکھ دیا, لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں. اب اس میں ہماری مرضی نہیں تھی, یہ رب کی مرضی تھی جسے خاندان رسالت میں رکھے. یہ رب کی مرضی تھی جسے خاندان رسالت میں رکھے. کہا لوگ اس پہ بھی ہم سے حسد کرتے ہیں کہ علی رضا کیوں خاندان رسالت میں آپ سے ہوئے, ہم نہیں ہوئے, ہم خاندان رسالت سے نہیں ہوئے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کو تسلیم کرنا چاہیے. یہاں عباسی صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے, اس سے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ جس پہ اس حدیث ثقلین پہ وہ ہمیں فائدہ دے گی کہ ان سے تمسک کی اہمیت کیا ہے. وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ہم نے کچھ خاک مدینہ طیبہ کی لگا لی ہے, اس کی برکت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں ہمارے چہرے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے وضو کرنے والے کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن وضو کرنے والوں کے جو وضو والے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. یہ سنت پہ چلنے والوں کے لیے ہے کہ وضو سنت کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. خاک مدینہ مالی چہرے چمک رہے ہوں گے. اچھا یہ معمولی بات نہیں, حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبری. یہ میں اہم چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے حدیث ثقلین میں کیا ہے, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی. حضرت شیخ محقق محدث دہلوی جیسے بندے نے ان روایات کو ذکر کیا. ملے گا کیا؟ کہا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی, چہرے کی نہیں, جس خاک میں نبی رحمت جلوہ فروز ہیں, جس خاک کو شرف بخشا ہے حضور نے, اس خاک کی قیمت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ اتنی قیمتی ہو گئی کہ
جس نے اس کی زیارت کر لی اس پہ شفاعت واجب ہو گئی، سبحان اس کی زیارت کر لی۔ اب وہ خاک جس میں رسالت مآب کا حصہ تو نہیں ہے، صرف نسبت ہے، اس کے ساتھ نبی کا جسم لگ رہا ہے، اگر اس کی زیارت کرنے والے کے لیے شفاعت رسالت مآب واجب ہے تو جن کے اندر جو جسم مس نہیں، جن کے اندر نبی کے جز ہیں، جو خون رسول جن میں گردش کر رہے ہیں، ان سے تمسک کتنی اہمیت کا عامل ہے۔ اگر ان سے تمسک کیا جائے تو پھر سوال یہ ہے میرے تمسک کیا، امت کو اہمیت اس تمسک کی پتہ چلنی چاہیے، ملے گا کیا؟ یہاں وقت کے دامن میں تنگی ہے، میں اس لیے اختصار جی آپ بیان کیجئے، ہے ملے گا کیا؟ اب سوال یہ کہ تمسک کرو کس سے؟ آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیے، آپ جاری رکھیے۔ علی کے دامن کو پکڑو، زہرا کی چادر کو پکڑو، حسن حسین کے قدموں سے لگ جاؤ، ملے گا کیا؟ اللہ کے حبیب کا ایک فرمان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جسے بہت سے محدثین نے ذکر فرمایا۔ مولا کائنات امیر المومنین یعصوب المسلمین برادر رسول زوج بطول بابا حسنین حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجل کریم سے حضور نے فرمایا علی قیامت میں جنت میں ہم سب سے پہلے ہوں گے، میں پہلے داخل ہوں گا، روایات کے الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد میرے پیچھے فاطمہ، پھر حسن حسین۔ اب اس پہ مولا علی خود سوال کرتے ہیں حضور ہمارے محبت کرنے والے تمسک میں ملے گا کیا؟ سرکار نے فرمایا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے جہاں ہم ہوں گے وہاں ہمارے محبت۔ ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کا یہ جملہ میں چاہوں گا ایک اور وارفتگی کے ساتھ ادا ہو، بریک پہ جاتے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ شامدید جی عادی صاحب۔ جی بعض روایات، بعض حکایات اور بہت ساری رسول پاک کی احادیث ایسی ہیں کہ وہ سن کے اور پڑھ کے ایک ایسا خوشگوار تاثر اور کیف قائم ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آدمی سنتا ہی رہے اور دعا کرتا ہے کہ کاش اپنے عمل کے باعث ہم اس کے مصداق ٹھہریں، یعنی ہم اس حدیث میں شامل ہو جائیں۔ تو وہ حدیث ایک سنا رہے تھے، ہمیں وقفہ لینا تھا، مکمل تو ہو گئی تھی لیکن مختصراً میں چاہوں گا وہ کیفیت پھر پیدا کر دیں ہم میں۔ جی قبلہ عبدی صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اب یہ تمسک ان سے ضروری ہے، ظاہری بات ہے ان سے تمسک پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا زور دیا، اب چونکہ وقت ہے تو میں اس کو پھر تھوڑا سا مزید وضاحت کیا۔ جی ہمارے پاس 5-6 منٹ گفتگو کے لیے ہیں، 3-4 آپ کے لیے اور 2-3 مولانا کے لیے۔ 41 روایات ایک مصنف نے جمع کر دی، اور جن میں سے میں اب نام لوں، زید بن ارقم راوی ہیں، ابو سعید خدری راوی ہیں، حضرت حذیفہ بن ثابت راوی ہیں، ابو ایوب انصاری راوی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں، جی زید بن ثابت ہیں، ام سلمہ راوی ہیں، اور کثیر راوی ہیں۔ اب جب اتنے راوی ہیں، اتنے مواقعوں پہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا، آخر اس تمسک کی قیمت بھی تو اتنی بڑی ہونی چاہیے، اجر بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب اس تمسک میں تو ظاہری بات ہے تمسک جب پیار ہوگا تو تب تمسک ہوگا، تو اب اس میں نبی پاک علیہ السلام سے جب مولا کائنات نے پوچھا حضور ہم تو جنت میں پہلے داخل ہوں گے لیکن جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہاں؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، نبی پاک علیہ السلام نے اس کی قیمت بتائی، میں نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، روزہ رکھنے سے جنت ملے گی، حج کرنے سے جنت ملے گی، زکوٰۃ کرنے سے دینے سے جنت ملے گی، جہاد کرنے سے جنت ملے گی، لیکن ان سے تمسک، ان کا پیار ایسی نرالی چیز ہے جن سے جنت کیا، جنت بھی اس مقام پہ رشک کرے گی، وہ مقام ملے گا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا ان سے تمسک اور ان سے پیار اتنی قیمتی چیز ہے، جس نے مجھ سے پیار کیا
وَحَبَّ حَاذَيْن. ہائے ہائے ہائے. اب یہاں تو قانون یہ ہے کہ اشارہ جو ہے وہ ابلغ ہوتا ہے صراحت سے. تو حضور نے یہ کیوں میں نام نہیں لے سکتے تھے من حبنی وَأَحَبَّ الْحَسَنَيْن نہیں کہا, احب حاذین. گویا حضور فرما رہے ہیں اپنے غلاموں صحابہ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے ان سے مجھ سے محبت کی اور ان دو سے, اشارہ اس بات کی خبر دیتا ہے. تو حضور اپنے غلاموں کو کہتے ہیں ان سے پیار بھی کرو, ان کا دیدار بھی کرو. وَحَاذَيْن وَأَبَاهُمَا, اور جو ان کے ابا سے پیار کرے اور ان کی ماں زہرا سے پیار کرے, ملے گا کیا؟ فرمایا کانا مَعِیَ فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ. باقی اعمال والوں کو جنت ملے گی, ان سے پیار والوں کو جنت میں وہ مقام ملے گا جو محمد عربی والا. ہائے 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 ہائے. قبلہ آپ نے تو محبت اہل بیت میں ہمیں عروج پہ پہنچا دیا, ایک ایسے کیف اور سرور میں پہنچا دیا کہ اب یہ فضا لگتی ہے کہ محبت اہل بیت, مودت اہل بیت کی خوشبو سے مہک رہی ہے اس وقت یہ فضا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب مولانا ادریس زاہدی صاحب, ایک بہت اپنے تئیں اہم سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس پروگرام کا اگر مجھے کوئی کہے تو شاید ہمارے حوالے سے سب سے اہم یہ سوال ہے. ٹائم کم ہے, آپ جامع جواب دیجئے. ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے قرآن سے اور اہل بیت سے کیا سلوک کیا, ہمارا دھیان فوراً چلا جاتا ہے, اور ٹھیک جانا چاہیے کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے, کربلا ہے, آل حسین کی قربانی ہے, آل حسن کی قربانی ہے جن کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا اور ہم اہل بیت کی طرف نہ دیکھیں, اپنی حرکت اور سکون کو کشتی اہل بیت کے مطابق نہ کریں, تو ہم تو کہیں ظلم کے مرتکب نہیں ہو رہے, اور اسی کٹہرے میں تو نہیں ہم کھڑے ہو جائیں گے. فرمائیے گا. جی بالکل, بے شک یہ بات درست ہے. جیسے کہ اطاعت میں مراتب ہے, درجات ہے, اسی طریقے سے بے وفائی اور گمراہی کے بھی درجات ہیں. محبت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے, چاہے قرآن سے تمسک ہو چاہے اہل بیت سے, کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں, اہل بیت کے فضائل اور شان بیان کریں, لیکن پھر اس سے اگلا سٹیپ اور اگلا درجہ ان کی اطاعت ہے, اور ان کی اطاعت میں بھی کافی مراتب اور درجات ہیں, اور اسی طرح ان سے بے رخی اور بے وفائی کے بھی کئی درجات ہیں. جنہوں نے ظلم کیے آل البیت علیہم السلام, تاریخ میں جو ثبت و ضبط ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے, ظلم, بے وفائی, بے رخی کا انتہائی. اور لیکن ان کے نام لے کے ان کے دامن کو چھوڑنا, ان کے نام لے کے ان کے اصول, ان کی سیرت کے مخالف میں ہم چلیں, تو یہ بھی ایک بے وفائی کا درجہ ہے. اور شاید ایک دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو ایک نقطے تک پہنچانا چاہیں, شاید یہ ہو کہ نبی مکرم اسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں جو کلام الہی ہے وہ نور ہے جو عرش سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا, اور اہل بیت علیہم السلام جن کی محبت اجر رسالت ہے, ان دونوں کو ایک جمع کر کے حدیث ثقلین میں ایسے کہ نبیوں ارشاد فرما رہے ہیں ان کو آپ کے حوالے کرنا میری ذمہ داری تھی, ان سے متمسک رہنا تمہاری ذمہ داری ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو. اور یہ سچ ٹی وی کا تو خاصہ ہے کہ ایسے موضوعات ہماری ریسرچ ٹیم لاتی ہے جو واقعاً ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے باعث ہدایت ہوں. اور آپ نے دیکھا پورے ماہ رمضان ہم ایسے موضوعات پہ رہے. حدیث ثقلین بہت اہم موضوع ہے کہ رسول اللہ نے یہ دو چیزیں قرآن اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے چھوڑی ہیں. اگر ہم اس حدیث کو نہ سنیں اور پھر دوسرے درجے میں سن لیں اور ان سے محبت نہ کریں, اور پھر تیسرے درجے میں محبت کریں, ان کے ہو نہ جائیں اور ان کی باتوں پر عمل نہ کریں, تو رسول پاک جو جاتے ہوئے بالکل وصال کے قریب بھی یہ حدیث فرما رہے تھے, ہم نے ان کے منشا کو اور ان کے حکم سے ہم نے سرتابی کی, اور رسول پاک کے حکم سے سرتابی کی سزا یقیناً جہنم سے کم نہیں. اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ناظرین, جن سے آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. جاتے جاتے محمد فیاض عباسی صاحب سے گزارش کہ آپ دعائیہ کلام پیش کریں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جی منظر فضائے دہر میں سارا
علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، جی کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین پر نظارہ علی کا ہے، ہم مست بے خود چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں،